چیف صاحب آرمی کی وردی میں ڈاکہ پڑا ہے ہمارے ووٹ پہ، آرمی کی وردی پہ میجر کرنل لیفٹیننٹ کرنل بریگیڈیئر جنرل، آپ کو وردی کی لاج رکھنی ہے۔ بالکل اختر جان نے ٹھیک کہا، ان سے وردی نکلوا دو، بالکل they must be sacked out from the army، بالکل نکال دینا چاہیے آرمی سے، اور ان کے الیکشن ملٹری کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کے پاس کیسز جانی چاہیے۔ ہاں پیسے 70 ارب روپے، یہ معلومات سیاسی لوگوں کی ہیں، 70 ارب روپے بلوچستان سے لوگوں سے لیے گئے ہیں، 70 ارب روپے۔ یہ چور، یہ ڈاکو، یہ وطن فروش، یہ اسمگلر، ان سے آپ جب 70 ارب روپے لیں گے، یہ پارلیمانوں میں جا کر یہ 70 ارب روپے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے، تو تم غدار سے رہے ہو یا ہم غدار ہیں؟ تم بیچتے ہو پاکستان لوگوں پہ۔ 1970 میں انتخابات ہوئے، دو باتوں کو پاکستان کے عوام نے وہ کیا، بلوچستان، خیبر پختونخوا، بنگال، انہوں نے قومی سوال کو ووٹ کیا، نیشنل کوسچن کو۔ سندھ اور پنجاب نے اقتصادی سوال کو ووٹ کیا، روٹی کپڑا مکان کو۔ اگر آپ میں عقل ہوتی، اگر آپ کچھ فہم رکھتے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ 70 کے انتخابات میں آپ کو پاکستان کے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کے حل طلب سوال کون سے ہیں۔ ایک نیشنل سوال تھا اور ایک اقتصادی سوال تھا، روٹی کپڑے مکان کا۔ آپ نے چڑھائی کر دی بنگال پہ، آپ نے بنگال پہ شیخ مجیب کے جو بنیادی طور پہ مسلم لیگی تھا، سائیکل کے بیٹھ کے مسلم لیگ کے لیے کام کرتا تھا، جب اس نے قومی آبادی، قومی برابری کی بات کی، آپ اتنے تک آگے گئے کہ آپ نے ملک توڑ دیا۔ وقت توڑا ہے، میں اٹھی پٹی نہیں آنکتا، اختر جان نے ٹھیک کہا۔ اس الیکشن کو فوجی آرڈر کے تحت، فوجی وردی میں، ہم لوگوں کو گالیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں کو برا بلا کہنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ میں آج تک نہ باجوہ سے ملا ہوں، نہ کسی اور بلا سے ملا ہوں، لوگ ملنے میں حرج نہیں ہے۔ سیدھی سادی بات ہے، مجھے سردار شفیق نے بتایا، میں مخاطب ہوں چیف صاحب سے، جس طرح اختر جان نے کہا کہ ہمیں بلایا گیا تھا، اس میں پی ٹی ایم کے اکابرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو باجوہ صاحب نے کو کہا تھا کہ بابا جو گالیاں تم مجھے دو گے میں برا نہیں مانوں گا، جو گالیاں آپ فلانے کو دیں گے میں برا نہیں مانوں گا، لیکن آپ جو یہ وردی کے نعرہ لگاتے ہیں یہ ہمیں برا لگتا ہے، اور برا لگنا بھی چاہیے۔ ہمارا مینڈیٹ اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں مت چھوڑو، ہمیں اپنی عوام ووٹ دے گی، یہ اختر جان کی ذمہ داری ہوگی، یہ مالک کی پارٹی کی ذمہ داری ہوگی، یہ ہم پہ کسی نے احسان نہیں کرنا۔ ہم پارلیمنٹ میں، صحیح کہا اختر جان نے، ہم پارلیمنٹ میں ان ساتھیوں کو، ان پارٹیوں کو سپورٹ کریں گے جو پہلا ریزولوشن یہ لائیں گے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول نہیں ہوگا۔ یہ پہلا ریزولوشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ کا۔ اگر کوئی پاکستان کو چلانا چاہتا ہے تو اس پارلیمنٹ کا پہلا ریزولوشن یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا رول ہمیشہ کے لیے ختم۔ پارلیمنٹ اختر جان، یہ پارلیمنٹ، یہ دانتوں، یہ کمزور پارلیمنٹ، ان کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے، آئینی طور پہ ہر گناہ کا علاج پارلیمنٹ کرتی ہے۔ ایوب خان کے 10 سالہ ماشاء اللہ کی بربادیوں کی گناہ پارلیمنٹ کے ایک ریزولوشن سے ختم ہوا۔ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال کی قتل و قتال، بدماشیاں، رشوت، آئین کی بربادی پارلیمنٹ کے ایک ہی ریزولوشن سے ختم ہوئی۔ یہ پارلیمنٹ اس لیے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ پنڈی میں
نیشنل عوامی پارٹی جب اکٹھی تھی, جب ان پہ پنڈی میں کھر صاحب گورنر تھے, جب ان پہ فائرنگ ہوئی, اس کا گناہ بھی پارلیمنٹ نے دھویا. پارلیمنٹ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اپنی تمام, ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنائیں گے, ہم ایک ایسی پارلیمنٹ بنانا چاہیں. آئین ہمارے کارکنوں کو پتہ ہے, تمام دنیا کے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے نوکروں سے لے کر میونسپل کارپوریشن تک سارے لوگ ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے اور آئین کو چھیڑنے والے کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. فوجی کا آئین کے متعلق حلف یہ ہے کہ میں آئین پاکستان کے وہ کروں گا, ساتھ کھڑا ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا. یہ ہر فوجی کا آئین کا حلف ہے. اور اصل جان نے ٹھیک کہا, جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ غداری کا مرتکب ہے, اس پہ آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے سب پہ.